السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا واقعہ سنائیں گے۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھ کر ان کو جادوگر ثابت کرنے کے لیے ان کا مقابلہ جادوگروں سے کروانا چاہا، اور اس کے لیے اس نے ملک بھر کے جادوگر جمع کر لیے، انہیں انعامات کا لالچ دیا اور مقرر دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں لے آیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر فرعون لوٹ گیا اور اپنے ہتھ کنڈے جمع کیے، پھر آ گیا۔ موسیٰ نے ان سے کہا، تمہاری شامت آ چکی ہے، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ اور افترا نہ باندھو کہ وہ تمہیں کسی عذاب سے ملیا میٹ کر دے۔ یاد رکھو، وہ کبھی کامیاب نہ ہوگا جس نے جھوٹی بات گڑھی۔ پس یہ لوگ آپس کے مشوروں میں مختلف رائے ہو گئے اور چپکے مشورے کرنے لگے اور کہنے لگے، یہ دونوں موسیٰ اور ہارون محض جادوگر ہیں، اور ان کا پختہ ارادہ ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہارے ملک سے نکال باہر کریں اور تمہارے بہترین مذہب کو برباد کر دیں۔ تم بھی اپنا کوئی داؤ اٹھا نہ رکھو، پھر صف بندی کر کے آؤ، اور جو آج غالب آ گیا وہی بازی لے گیا۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان جادوگروں کو واضح نصیحت کی اور جادو کے جھوٹے عمل سے منع فرمایا، لیکن وہ نہ مانے اور آپس میں ایک دوسرے کو پیش قدمی کی تلقین کرنے لگے اور ہمت بڑھانے لگے، کیونکہ فرعون نے ان سے بڑے انعامات کے وعدے کر رکھے تھے۔ لیکن شیطانی وعدے تو دھوکہ اور فریب ہی ہوتے ہیں۔ غرض مقابلہ شروع ہونے کو تھا۔ کہنے لگے، اے موسیٰ، یا تو پہلے ڈال یا ہم پہلے ڈالنے والے بن جائیں، یعنی پوچھنے لگے کہ پہلے آپ اپنا کام دکھائیں گے یا ہم دکھائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تم ہی پہل کرو۔ جب انہوں نے جادو ڈالا تو لوگوں کی نظر بندی کر دی اور ان پر ہیبت غالب کر دی اور ایک طرح کا بڑا جادو دکھایا، یعنی انہوں نے لوگوں کی آنکھوں کو مسحور کر کے خوفزدہ کر دیا اور لوگوں کو وہ نظر آتا جو وہ دکھانا چاہتے، اور انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر پھینک دی اور کہا، فرعون کے جاہ جلال کی قسم، ہم یقیناً غالب رہیں گے۔ لوگوں کو وہ رسیاں خود بخود حرکت کرتی نظر آئیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اچانک موسیٰ کو ان کے جادو کی وجہ سے خیال گزرنے لگا کہ ان کی رسیاں اور لکڑیاں دوڑ بھاگ رہی ہیں، لہٰذا موسیٰ نے اپنے دل میں ڈر محسوس کیا۔ ہم نے فرمایا، کچھ خوف نہ کر، یقیناً تو ہی غالب و برتر رہے گا، اور تیرے دائیں ہاتھ میں جو ہے اسے ڈال دے کہ وہ ان کی تمام کاریگری کو نگل جائے۔ انہوں نے جو کچھ بنایا ہے یہ صرف جادوگروں کے کرتب ہیں، اور جادوگر کہیں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہوتا۔ جب جادوگر اپنا جادو چلا رہے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خوف محسوس کیا کہ کہیں لوگ ان سے متاثر نہ ہو جائیں، چونکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے اس نازک وقت میں اللہ پاک نے وحی فرمائی اور انہیں بتایا کہ وہ غالب رہیں گے، اور انہیں عصا پھینکنے کا حکم دیا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینک دیا اور فرمایا، یہ جو کچھ تم لائے ہو جادو ہے، یقینی بات ہے کہ اللہ اس کو بھی درہم برہم کر دے گا۔ اللہ ایسے فسادیوں کا کام بننے نہیں دیتا، اور اللہ تعالیٰ حق کو اپنے فرمان سے ثابت کرتا ہے، گو مجرم کیسا ہی ناگوار جانے۔ جیسے ہی عصا پھینکا تو اس نے ایک زبردست اژدہے کی شکل اختیار کر لی اور جادوگروں کی تمام رسیاں نگل گیا۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اور ہم نے موسیٰ پر وحی کی کہ اپنا عصا ڈال دیجئے۔ اچانک اس نے ان کے بنے بنائے کھیل کو نگلنا شروع کر دیا۔ یوں حق ظاہر ہو گیا اور انہوں نے جو کچھ بنایا تھا سب جاتا رہا۔ پس وہ لوگ اس موقع پر ہار گئے اور خوب خوار ہو کر پھرے، اور وہ جو ساحر تھے سجدے میں گر گئے، کہنے لگے، ہم ایمان لائے رب العالمین پر جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ جادوگر سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے، ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے۔ فرعون بولا، پیشتر اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں تم اس پر ایمان لے آئے، بے شک وہ تمہارا بڑا استاد ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے، سو میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف جانب سے کٹوا دوں گا اور تمہیں کھجور کے تنوں پر سولی چڑھا دوں گا۔ اس وقت تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر تک رہنے والا ہے۔
انہوں نے کہا جو دلائل ہمارے پاس آ گئے ہیں ان پر اور جس نے ہمیں پیدا کیا اس پر ہم تجھے ہرگز ترجیح نہیں دیں گے، سو تجھے جو حکم دینا ہے دے دے، اور تو جو حکم دے سکتا ہے وہ دنیا ہی کی زندگی میں دے سکتا ہے۔ بے شک ہم اپنے پروردگار پر ایمان لائے ہیں تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے، اور اسے بھی جو تو نے ہم سے زبردستی جادو کروایا، اور اللہ بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ جو شخص اپنے پروردگار کے پاس گناہ گار ہو کر آئے تو اس کے لیے جہنم ہے جس میں نہ مرے گا اور نہ جیے گا، اور جو اس کے روبرو ایماندار ہو کر آئے گا اور اس نے عمل بھی نیک کیے ہوں گے تو ایسے لوگوں کے لیے اونچے اونچے درجے ہیں، یعنی ہمیشہ رہنے کے لیے باغات جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور یہ اس شخص کا بدلہ ہے جو پاک ہوا۔ روایت میں ہے کہ فرعون نے ان سب جادوگروں کے ہاتھ پاؤں کٹوا کر انہیں سولی پر لٹکا دیا۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کی اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی۔ مزید اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے اللہ کی شان چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں۔ شکریہ۔